ٹاکنگ اباؤٹ ایران اسرائیل کانفلکٹ، ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایران ہمیشہ یو ایس اور اسرائیل کو ایکیوز کرتا ہے آف ہیومن رائٹس وائلیشن آن پیلسٹینین ایشوز آن ویریس ادر تھنگس، یہاں تک کہ ایران نے یو ایس کو دا گریٹر سیٹن یعنی شیطان اکبر ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور اسرائیل کو ینگر سیٹن شیطان اصغر کہا ہوا ہے۔ لیکن کیا ایسا ہمیشہ سے تھا؟ اٹ واز ناٹ سو بیک ان دا پری 1979s۔ ہوا یہ تھا کہ ایران واز ون آف دا کنٹریز جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز بھی کیا تھا، بلکہ جب یو این میں ایک 11 رکنی کمیٹی بنی تھی، اس میں بات ہو رہی تھی فیوچر آف the Jewish communities in Palestine، تو اس پہ ایران alongside with India and Yugoslavia came up with a solution کہ جی ایک ایسا فیڈریٹیو سسٹم بنایا جائے جس میں پیلسٹائن کے پاس اپنی پارلیمنٹ تو ہو، لیکن ادھر جوئش اور عرب کمیونٹیز سیپریٹ ہوں، جیسے مور آف لائک آف ٹو اسٹیٹ سولوشن، اس طرح کا اس نے دیا تھا۔ اچھا جی، 1950 سے لے کے 1979 تک بہت اچھے تعلقات رہے۔ اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ ایران یہ چاہتا تھا کہ اس کے ریلیشنز امپروو ہوں یو ایس کے ساتھ، اور اس کا آسان ترین راستہ یہ تھا کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کرو، اور اس کو ایران نے بہت اچھے طریقے سے کیا۔ اسرائیل نے ایگریکلچرل فیلڈ میں اس کی بڑی ہیلپ کی، اور اس کو ملٹری اور انٹیلیجنس کیپیبلٹیز میں ہیلپ آؤٹ کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایران کی سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسی تھی ساواک، اس کو موساد کی فل سپورٹ حاصل تھی، فل ٹریننگ موساد سے اس کو ملتی تھی، یہاں تک اتنے اچھے تعلقات تھے۔ بٹ یہ باتیں اتنی عام کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اسرائیل آلویز ٹو کیئر ٹو کیپ اٹ انڈر دا ریپس، تاکہ جو عربس ہیں وہ زیادہ اس چیز کو لے کے اگر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تو وہ اگریسو نہ ہو جائیں۔ اور جی ایران کیا کرتا تھا؟ وہ جواب میں اٹ سپلائڈ آئل ٹو یو ایس اینڈ اسرائیل، اور اس زمانے میں آئل کی نیڈ بہت زیادہ تھی، بیکاز یہ تیزی سے ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ کرتی ہوئی کنٹریز تھیں، اور ان کو اپنی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے اس وقت دیر ور اونلی فیو سورسز آف انرجی۔ آج بھی دنیا میں وہی اچھی سورسز ہی مانی جا رہی ہیں ڈسپائٹ نیو ڈسکوریز، لیکن آئل اس وقت کی بہت شدید قسم کی ضرورت تھی ایڈوانس ہونے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے۔ 1951 میں محمد مصدق آتے ہیں اور ہی بیکمس پرائم منسٹر، اور وہ جو ہے اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ ایک تو شاہی خاندان کو کمزور کرے۔ اس وقت جو رضا شاہ پہلوی تھا وہ فل سپورٹ، ہی واز لائک اے پپٹ آف یو ایس، تو وہ چاہتا تھا کہ اس کو جو ہے شاہی خاندان کو بھی کمزور کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کے ساتھ اس نے تعلقات اپنے ختم کروانے شروع کیے، اور اس چیز کو لے کے کافی زیادہ ایک ایران کا موڈ بدلنا شروع ہوا، بیکاز he was at such a high position۔ 1979 میں اسلامک ریولوشن آ جاتا ہے، اس میں شاہ واز اوور تھرون، آیت اللہ خمینی جو سپریم لیڈر بنتا ہے۔ اس وقت ایران اپنے سارے تعلقات اسرائیل سے ختم کر دیتا ہے، اور اسرائیل کو زائنسٹ اسٹیٹس، زائنسٹ رجیم کہہ کے تو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ ایک ایسی انٹیٹی ہے جس کے ساتھ ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اب جو ہے اس کی مختلف ریزنز دی جاتی ہیں۔ ون آف دا مین ریزنز اس یہ کہ ایران جو ہے آیت اللہ خمینی کے انڈر اور اس رجیم کے اندر اپنے آپ کو مسلم امہ کا ریپرزنٹیٹیو بنا کے لے کے آنا چاہتا تھا، اور اس وجہ سے وہ اسپیئر ہیڈ کرنا چاہتا تھا تمام عرب نیشنز کو، اور اس چیز کو، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک سنگل کاز ہے جو پیلسٹین ایشو ہے، جس کے اوپر یہ سنی شیعہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس چیز کو بہت زیادہ پھر ایران نے اٹھایا، اور اس نے کوشش یہ کی کہ ساری جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایران کی اتھارٹی کو تسلیم کریں اس ایشو پہ، کیونکہ بھئی ایران جو ہے وہ آگے بڑھ کے للکار رہا ہے دشمن کو۔ 1980s میں آ جاتا ہے، ایک طرح سے ہاسٹیلیٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، لیکن یہاں پہ رائز آف پراکسی ہاسٹیلیٹیز ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹ اسرائیل جو ہے وہ اٹیک نہیں کر رہا، لیکن وہ لابنگ بہت شدت سے کر رہا ہے ایران کے اگینسٹ۔ اور 1982 میں یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل انویٹ کرتا ہے لیبنن ٹو فائٹ پیلسٹینین اتھارٹی۔ اس پہ ایران بھیجتا ہے IRGC، ایرانین ریولوشنری گارڈ کارپس، ٹو سپورٹ دا شیعہ ملیشیاز، اور اس کے ہی نتیجے میں 1985 میں حزب اللہ وجود میں آتی ہے، دیٹ از جہادی گروپ، شیعہ جہادی گروپ سپورٹڈ بائی ایران۔ 1983 میں حزب اللہ از لنکڈ ٹو بامبنگ آف US اینڈ فرینچ بیرکس ان بیروت۔ اسرائیل ظاہرہ obviously بہت زیادہ پھر اس بات کا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ 1990s میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسپینشن آف ایرانز ریجنل انفلوئنس تھرو ڈپلومیٹک ٹائز ود ادر کنٹریز، اس کے علاوہ لیبنان، جارڈن، ان جگہوں پہ ایران جو ہے اپنا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھا رہا تھا، اور دیگر مسلم کنٹریز کو بھی ایران نے ایک یہ جو تھا نا کہ اسٹوڈنٹس آ کے ایران اسٹڈی کریں، پڑھیں، اور مختلف فیلڈس میں ایران نے کوآپریشن کیا مسلم کنٹریز کے ساتھ، اور وہ ایک طرح سے اپنا ایک سافٹ امیج بنا رہا تھا۔ 2000s میں ہوتا یہ کہ دیر از اے رائز آف نیوکلیئر ٹینشنز امنگ اسرائیل اینڈ ایران، ریزن
بینگ نیوکلیئر ایشو، نیوکلیئر فیسلٹیز کا جو قیام ہے وہ ایران میں شروع ہوتا ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ جیسے پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری جب بنا تھا تو بہت ایشو اٹھا تھا، اور آج تک پاکستان کے اوپر اس چیز کی سسپیشنس لگائی جاتی ہیں کہ جی ان کا سیف نہیں ہے. اور اسی طرح ایران کو ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ اٹس اے روگ اسٹیٹ، کیونکہ اس وقت تک ایران جو ہے وہ اٹ ہیڈ بیکم ہاسٹائل ٹو دا یو ایس اینڈ دا اسرائیلی انٹرسٹ ان دا ریجن. تو اس لیے ایران کو روکنا ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا. 2002 میں پتہ چلتا ہے کہ جی ایران کے پاس کوئی سیکرٹ نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، ناتنز اور عراق. اور 2006 سے لے کے 10 تک اسرائیل اگریسو لابینگ کرتا ہے کہ جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام بہت خطرناک ہے، اس کو ختم کیا جائے. جبکہ ایران جو ہے وہ اگین اینڈ اگین وہ کرتا ہے کلیم کہ جی یہ نیوکلیئر انرجی فار دا پیسفل پرپسز ہمیں اس لیے یوز کر رہے ہیں. ابھی تک پھر ایران نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنے سیلف ڈیفینس میں کسی وجہ سے جو ہے نیوکلیئر بام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. 2009 سے لے کے 2012 تک اینڈ اسٹل ان دا آن گوئنگ سچویشن ایز ویل ہوتا یہ ہے کہ دیر از یعنی اسرائیل جو ہے نا اٹ از سسپیکٹڈ آف کلنگ ایرانس نیوکلیئر سائنٹسٹ. پھر جی آ جاتا ہے 2010 سائبر اینڈ شیڈو وارفیئر کا دور چلتا ہے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل. اسرائیل سائبر اٹیکس کرتے ہیں، اینڈ ون آف دا فیمس اٹیکس ان 2010 واز دیٹ آف اسٹکسنیٹ. اسٹکسنیٹ جو ہے یہ ایک وائرس تھا جس نے اٹیک کیا تھا ایران کی ناتنز نیوکلیئر فیسلٹی کو. اور ہوا یہ تھا ایران کے جو یورینیم انریچمنٹ پلانٹ تھا اس کی سینٹری فیول جو مشینز تھیں ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے ایران کا بہت زیادہ بڑا نقصان ہوا تھا. اور اس کے بعد سے ایران نے اپنے سائبر وارفیئر کیپیبلٹیز کو انہانس کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد سے دنیا میں ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی اباؤٹ دا لیگیلٹی آف سائبر وارفیئر. سو دس ایرا از مینلی مارکڈ ود کوورٹ آپریشنز اینڈ شیڈو وار. اور اب کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس کا اگلا پارٹ انشاءاللہ کل آئے گا. لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن اف یو لائک دس کنٹینٹ.